ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندھی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندھی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام تم نے کرنا ہے۔ ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس کے خط کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح ہمارے گھر آنے سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ کر گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن کبھی بھی وہ مردار تو نہیں کھاتا۔ اور کہاں بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بہت شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا اور اپنے چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے جوتوں پر پڑی، جو جلدی میں بادشاہ بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر سفر پر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کی قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ بادشاہ سلامت نے انعام دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہو کر شوہر کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ داماد بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو ادھر ہی چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ ہی اسے واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اسے ملنے آئے اور اس سے پوچھا کہ آپ ہماری بہن سے ناراضگی کی وجہ تو بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو قاضی سے بات کر سکتے ہو، لیکن میرے ذمہ اس کا ایسا کوئی حق نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی کو ساری بات بتائی۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ تعالیٰ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو قائم اور دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، پھلوں سے بھرے ہوئے درخت اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس کے حوالے کیا، لیکن اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ کر رکھ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے
ہاں بھائی لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے جواب دیا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے واپس کیا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب پھر فیروز سے مخاطب ہوئے، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں اس باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے ڈر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، فیروز، تم اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو اپنا کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا، اور اللہ کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ جب فیروز نے دیکھا کہ بادشاہ اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے تو اس نے یقین کر لیا اور اپنی بیوی کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب لوگ تھے جو اپنے گھر کا راز کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اپنے گھروں کے بھید کسی کو ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، آمین۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس حد تک محنت کرو کہ قسمت بھی کہہ لے، لو بیٹا اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کہ خیال الفاظ بنتے ہیں، الفاظ عمل بن جاتے ہیں، اور عمل کردار بن جاتا ہے، اور کردار تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ نرم لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ ضروری نہیں کہ صرف آپ کا کتا ہی وفادار نکلے، کبھی کبھی آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی پہلی چیز یہ تھی کہ غریب آدمی کی بیوی اس پر اپنے کپڑے لتے کا اتنا ہی خرچ ڈالتی تھی جتنا کہ امیر آدمی کی بیوی، جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔